السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا على رسوله النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والعاملین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، آئیے سب سے پہلے بعد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروالو، غوث اعظم کے دیوانوں، اولیاء کرام کے جان نثاروں، آؤ سب سے پہلے اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر لیا جائے، جن کے اشارے پر ساری کائنات گردش کر رہی ہے۔ جب ان کی نگاہیں اٹھ جاتی ہے تو مادی طاقت کو پسینہ آنے لگتا ہے۔ جب انہوں نے کرۂ ارض پہ کھڑے ہو کر صرف اور صرف انگلی کا اشارہ فرما دے تو تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ ڈوبا ہوا سورج منزل سے پلٹ آتا ہے۔ آئیے ہم اور آپ اس رسول کائنات کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، جن کے صدقے میں چاند کو چاندنی ملی ہے، جن کے صدقے میں دریا کو طغیانی اور سمندر کی روانی ملی ہے۔ آئیے ہم اور آپ اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں کہیں یا ایھا المزمل کہہ کے پکار رہا ہے، تو کہیں یا ایھا المدثر کہہ کے پکار رہا ہے، تو کہیں یا ایھا النبی کہہ کے پکار رہا ہے، تو کہیں یا ایھا الرسول کہہ کے پکار رہا ہے۔ تو آئیے ہم اور آپ اس رسول کائنات کی بارگاہ میں ادب و احترام کے ساتھ جی لگا کر جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے اور پڑھیے باوز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وبارک سلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا کہ تصور میں عجب طیبہ کے منظر جاگ جاتے ہیں، تصور میں عجب طیبہ کے منظر جاگ جاتے ہیں، قلم انگڑائی لیتا ہے سخنور جاگ جاتے ہیں، قلم انگڑائی لیتا ہے سخنور جاگ جاتے ہیں، اور خدا کے واسطے ذوق سماعت باوضو کر لو، خدا کے واسطے ذوق سماعت باوضو کر لو، نبی کا ذکر سننے سے مقدر جاگ جاتے ہیں، نبی کا ذکر سننے سے مقدر جاگ جاتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، ہمارے ممبر رسول پر تشریف فرما، ہمارے مخلص و مہرباں، ہمارے کرم فرما، ناصر قوم و ملت، مفکر اسلام حضرت علامہ و مولانا ڈاکٹر دلدار حسین مصباحی صاحب قبلہ ماں ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں خود 28ویں پارہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اس کا ترجمہ، اس کا معنی، اس کا مفہوم، اس کا ٹرانسلیشن یہ ہوا کہ اے ایمان والو متنبہ رہنا، اے ایمان والو خبردار رہنا، اے ایمان والو ہوشیار رہنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں مال و اولاد کے خاطر تم دین سے غافل مت ہو جانا۔ اے ایمان والو کہیں ایسا نہ ہو کہ مال و اولاد کے خاطر تم دین سے غافل مت ہو جانا، ورنہ یاد رکھنا جو دین سے غافل ہوگا وہی گھاٹے میں ہوگا، جو یاد الہی سے دور ہوگا وہی نقصان میں ہوگا، جو یاد الہی سے دور ہوگا وہی خسارے میں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے خود دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اے ایمان والو یہ تمہارا مال، یہ تمہاری اولادیں، یہ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہاں پہ ایک سوال ابھرتا ہے کہ فتنہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو آپ سماعت کرتے چلے جائیے، آپ بالکل سماعت کیجئے کہ فتنہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کو پانے کے بعد ممکن ہے کہ انسان گمراہ ہو جائے۔ کیا آپ نے تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا؟ کیا آپ نے حدیث پاک نہیں پڑھی؟ آپ نے قرآن مقدس نہیں پڑھا؟ ارے یہی دولت نے حامان کو گمراہ کیا ہے، یہی دولت نے فرعون کو گمراہ کیا ہے، یہی دولت نے شداد کو گمراہ کیا ہے، یہی دولت نے تسلیمہ نسرین جیسا انسان کو گمراہ کیا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اگر دولت کا استعمال اگر مدارس اسلامیہ میں کیا جائے، دولت کا استعمال اگر مساجد میں کیا جائے، دولت کا استعمال اگر غریب کی لڑکیوں کی شادی میں کیا جائے، تو یہی دولت ہمارے اور آپ کے لیے رحمت بنتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور اگر دولت کا استعمال اگر شیطان کے راستے میں کیا جائے تو یہی دولت ہمارے اور آپ کے لیے زحمت بنتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس لیے میرے ملت کے نوجوانوں، ہمیں اور آپ کو جو زندگی ملی ہے اس زندگی کو ہم اور آپ غنیمت سمجھیں، ورنہ اسی دنیا میں چند سکوں کی وجہ سے، چند سکے کمانے کی وجہ سے اپنی آخرت کو برباد نہ کریں، ورنہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اس کا سیدھا اور سادہ ترجمہ آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ اے ایمان والو متنبہ رہنا، اے ایمان والو خبردار رہنا، اے ایمان والو ہوشیار رہنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مال و اولاد کے خاطر تم دین سے غافل مت ہو جانا، ورنہ یاد رکھنا جو یاد الہی سے دور ہوگا وہی نقصان میں ہے، جو یاد الہی سے دور ہوگا وہی گھاٹے میں ہے، جو شریعت مصطفیٰ سے دور ہوگا وہی خسارے میں ہے۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، اگر آپ اپنی زندگی کو شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں رہ کر اپنی زندگی کو گزاریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری آپ کی زندگی اس دنیا میں بھی آباد ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور انشاءاللہ تعالی آخرت کے میدان میں بھی ہماری اور آپ کی زندگی کامیابی و کامرانی ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ حضرات، وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، اس لیے میں یہی چند لفظوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کے اختتام کرتا ہوں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں۔ میری زبان سے کوئی ایسی غلط الفاظ نکل گئے ہوں تو میں تیری بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔